جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی قرآن کریم کی یہ صورت پڑھے گا اس کے ماں باپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، دوسری بار پڑھنے سے عذاب قبر مٹ جاتا ہے، اور تیسری بار پڑھنے سے جنت میں سونے کا محل بن جاتا ہے۔ وہ سورہ مبارکہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک نہایت خاص عمل لے کر آئی ہوں، ایک ایسی سورہ مبارکہ کا عمل لے کر آئی ہوں کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آسمانوں کے سب سے عظیم فرشتے ہیں، وہی جبرائیل جو وحی لے کر آتے تھے، جب وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص قرآن کریم کی یہ صورت پڑھے گا اس کے ماں باپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ کیا یہ کمال رحمت نہیں؟ کیا یہ قرآن کریم کا اعجاز نہیں کہ صرف ایک بار پڑھنے سے ماں باپ کے صدیوں پرانے گناہوں کی دھول صاف ہو جائے، دوسری بار پڑھنے سے قبر کی تاریکی نور میں بدل جائے، اور تیسری بار پڑھنے سے جنت میں سونے کا محل عطا ہو جائے؟ تو پھر ذرا سوچئے یہ کیسی برکت والی صورت ہوگی، جس کی تلاوت سے نہ صرف قاری کو فائدہ پہنچتا ہے بلکہ اس کے والدین، اس کی قبر اور اس کی ابدی زندگی سنور جاتی ہے۔ افسوس ان دلوں پر جو قرآن کریم کو محض جزدان میں لپیٹ کر رکھتے ہیں، اور مبارک ہیں وہ دل جن کے سینوں میں یہ نور اترتا ہے۔ آئیے اس سورہ مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تاکہ نہ صرف ہمارا انجام بہتر ہو بلکہ ہمارے ماں باپ کے لیے بھی بخشش کا سامان ہو جائے۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی قرآن پاک کی یہ بابرکت صورت ایک بار پڑھتا ہے تو اس کے والدین کے گناہ مٹ جاتے ہیں، دوسری بار پڑھتا ہے تو اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اور تیسری بار پڑھنے سے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا جاتا ہے۔ ایسا خوش نصیب ہے شخص جو قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے۔ اسلام میں والدین کا بہت بلند مرتبہ ہے، اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت اور ان کے لیے دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ والدین خواہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں یا زندہ ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، صدقہ جاریہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچانا اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت والدین کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قرآن کریم کی ایک ایسی سورہ مبارکہ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فوت شدہ والدین کی مغفرت فرما دیں گے، ان کے تمام گناہوں کو ختم فرما دیں گے۔ اگر آپ اس سورہ مبارکہ کو دوسری مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے شدید عذاب سے ان کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر تیسری مرتبہ اس بابرکت سورت کی آپ تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک عالی شان محل عطا فرمائے گا جو کہ سونے کا بنا ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ بھی اولاد ہونے کی ذمہ داری کو پورا کر سکیں اور اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اپنے فوت شدہ والدین کی مغفرت کروا سکیں، انہیں عذاب قبر سے نجات دلوا سکیں، اور جنت میں سونے کے محلات کا انہیں حقدار بنا سکیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کا جو بھی امتی یہ عمل کرے گا تو میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور اس کے والدین کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ آپ کا امتی دوبارہ یہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور ان کی اولادوں کی سلامتی اور مرتے وقت آسانی عطا کروں گا اور جنت میں محل عطا کروں گا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے جہنم سے نجات ہوتی ہے اور جنت پاس آ جاتی ہے، اور وہ بابرکت عمل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان پر سکرات الموت کی حالت ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے لیکن اس کی زبان نہیں چلتی۔ نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں پڑھتا تھا تو پھر موت کے وقت کس چیز نے اسے روک دیا ہے؟ اتنا فرما کر اللہ کے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل پڑے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے مکان پر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اے لڑکے کہو لا الہ الا اللہ۔ لڑکے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان نہیں چلتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی نافرمانی کے باعث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہی لڑکا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آگ کا دہکتا ہوا آلہ ہو اور تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کر ورنہ تیرے سامنے اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا تو بتاؤ تم کیا کرو گی؟ اس بوڑھی عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اس لڑکے کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ اس نے زندگی بھر میرا دل بہت دکھایا ہے اور مجھے خون کے آنسو رلایا ہے۔ اللہ والو، اس بوڑھی عورت کے یہ الفاظ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، پھر اس بڑھیا کے لڑکے کو جلانے کے لیے لکڑی اور آگ کا بندوبست کرو۔ لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ کو جلا دیا گیا اور پھر جب وہاں موجود لوگ اس بڑھیا کے لڑکے کو آگ میں ڈالنے لگے تو اس بوڑھی عورت نے ایک زوردار چیخ ماری اور بلند آواز سے پکارنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کو اور آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنے اس نافرمان لڑکے کو معاف کر دیا ہے اور میں یہ نہیں دیکھ سکتی کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے، آگ اس کے قریب بھی پہنچے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بڑھیا تو سن لے، دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے۔ کیا اپنے لڑکے کو جہنم کی بھڑکتی آگ اور اس کے دہکتے ہوئے انگاروں پر چلنا پسند کرے گی؟ اس بوڑھی عورت کی ممتا جوش میں آ گئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لخت جگر نور نظر کو معاف کر دیا ہے اور اس سے راضی ہو گئی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس نوجوان کو کلمہ پڑھنے کو کہا تو فوراً اس کی زبان کھل گئی اور اس نے پورا کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ میری وجہ سے یہ لڑکا جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پا گیا۔ اللہ والو، اسی طرح حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس آئے تو دیکھا بادشاہ ایک گھر میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے زمین پر بیٹھا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بادشاہ کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر گئے۔ جب بادشاہ نے ہمارا خوف دیکھا تو کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہیں خوش کر دے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ تمہارے ملک سے میرا ایک مخبر آیا ہے اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ہے اور ان کے دشمنوں کو ہلاک فرما دیا ہے۔ نیز فلاں فلاں کو قیدی بنا کر لایا گیا ہے اور فلاں فلاں کو مار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ جنگ بدر میں ہوا، وہاں پیلو کے درخت کثرت سے ہیں، گویا کہ میں اس میدان کو دیکھ رہا ہوں۔ زمرہ کا ایک شخص تھا جو کہ اونٹ چرایا کرتا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ بغیر چٹائی کے زمین پر بیٹھے ہیں اور بوسیدہ کپڑے پہن رکھے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ ان پر اللہ کے بندوں کا حق ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کے لیے عاجزی اختیار کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مجھے نعمت عطا فرمائی، اسی لیے میں نے اس کے لیے عاجزی اختیار کی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی شخص قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھے گا
تو اس کے فوت شدہ والدین کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر دوسری مرتبہ یہ سورت پڑھے گا تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اور اگر تیسری مرتبہ پڑھے گا تو جنت میں سونے کا محل مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، اور اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دی جائے گی، اور اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور سلامتی نازل ہوگی، اس کی اولادوں کی سلامتی، اور مرتے وقت اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ نبوت سے نوازا تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مبارکباد پیش کرنے کے لیے دربار خداوندی میں اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر خوشخبری پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسرائیل، مجھے اپنی صورت جس میں تم کفار کی روح قبض کرتے ہو دکھاؤ۔ عرض کیا کہ آپ علیہ السلام اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ فرمایا تاب کیوں نہ لا سکوں گا؟ تو ملک الموت نے کہا اچھا آپ علیہ السلام منہ پھیر لیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ادھر کی طرف دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ ایک کالا سیاہ آدمی ہے جس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اس کے منہ سے آگ کی بہت بڑی لپٹ نکل رہی ہے، اور آدمی کے جسم کے برابر اس کے بال ہیں، اور بال کی ہر جڑ سے آگ کی لپٹ نکل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی، اور جب آپ علیہ السلام سنبھلے تو ملک الموت اپنی اصل حالت میں آ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کافر کو مرتے وقت کوئی اور تکلیف اور مصیبت نہ بھی ہو جبکہ اس کی پریشانی اور گھبراہٹ کے لیے تمہاری یہی تابناک اور ڈراؤنی صورت کافی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اپنی وہ صورت دکھاؤ جس میں ایماندار کی روح قبض کرتے ہو۔ ملک الموت نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ منہ پھیر لیجئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ان کی طرف دیکھا تو ایک بہت ہی حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں آپ کو پایا، اور دیکھا کہ جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، عمدہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت، اگر مومن مرتے وقت کوئی بزرگی اور کرامت نہ بھی دیکھے تو صرف تمہاری یہ نورانی صورت کا دیکھنا ہی اس کے سکون اور اطمینان کے واسطے کافی ہے۔ اللہ والو، اب آپ کو وہ بابرکت سورہ مبارکہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی وہ کون سی بابرکت صورت ہے جسے ایک مرتبہ پڑھ لینے سے والدین کی مغفرت ہو جاتی ہے، دوسری مرتبہ پڑھنے سے عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرماتا ہے، جبکہ تیسری مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں سونے کا ایک محل عطا کرتا ہے۔ جو شخص قرآن کریم کی یہ بابرکت صورت ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما دی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور نہایت خوبصورت محل اسے جنت میں عطا فرماتا ہے۔ یہ بابرکت سورہ مبارکہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں جیسے ہی آپ کو وقت مل جائے تو آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیا کریں، اور اگر آپ کو یہ سورہ مبارکہ زبانی یاد ہو تو اس کی تلاوت کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ یاد رکھیے کہ تلاوت قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ ثواب اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ اسے باوضو حالت میں تلاوت فرماتے ہیں، لیکن کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوضو تلاوت قرآن کریم جاری رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کوشش کریں کہ باوضو حالت میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں۔ اگر وضو نہ بھی ہو تو بھی آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کے عمل کے لیے آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجیے گا کہ آپ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھیں، جو کہ ہم نماز کے درمیان میں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے افضل ترین درود ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو تو خوش دلی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود درود سنتے ہیں۔ اس لیے جب بھی درود پاک پڑھا جائے تو اسے پرسکون حالت میں پڑھنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔
ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمہ یعنی آیت کریمہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے آپ کے والدین کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والدین کے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ کی رضا سے آپ کے ماں باپ کو جنت میں محلات عطا کیے جائیں گے۔ ہماری ایک پیاری بہن نے بتایا کہ 1.25 مرتبہ اس کلمے کا عمل کیا تو اس کے درینہ اور سالوں سے اٹکے ہوئے مسائل چند ہی دنوں میں حل ہو گئے۔ لہٰذا یہ کلمات نہایت کی برکت اور فضیلت والے ہیں، نہایت طاقتور کلمات ہیں۔ یہ بابرکت کلمات 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے ہر روز 27 یا پھر 25 مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہے تو وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے کہ جن کی دعا قبول کی جاتی ہے اور جن کی برکت سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اسی طرح درود پاک پڑھنے کے بعد جو کلمات آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو 11 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے پہلا کلمہ بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ بابرکت سورت پڑھنی ہے۔ اللہ والو، یہ کون سی سورت ہے؟ یہ سورت سورہ یاسین ہے اور اسے قرآن کریم کا دل بھی کہا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت مردوں یعنی فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے نہایت مؤثر مانی جاتی ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص روزانہ سورہ یاسین کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور والدین کی مغفرت کے لیے سورہ یاسین کو صبح کے وقت یا عشاء کی نماز کے بعد روزانہ پڑھنا نہایت مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لے تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ آپ نے اس پورے عمل کو باوضو ہو کر کرنا ہے۔ آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، دن میں کر لیں یا رات کے وقت کر لیں، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس عمل کو کرنا ہے۔ قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ تلاوت کرنے کے بعد آپ نے والدین کی روح کو ایصال ثواب کر دینا ہے، اور سورہ یاسین کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھنا۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں سورہ یاسین کو 3 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ مختلف پہلوؤں میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی آپ چاہیں تو 1 مرتبہ صبح کے وقت درود پاک پڑھ کر 11 مرتبہ جو کلمات آپ کو بتائے ہیں وہ پڑھ لیں، پھر 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت فرما لیں۔ اسی طرح آپ اس عمل کو دن میں 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس طرح سے آپ 3 مرتبہ سورہ یاسین کو مکمل کر لیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت والدین کے لیے بہترین تحفہ ہے، یہ ان کے لیے نور، مغفرت، بلند درجات کا ذریعہ ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن کریم پڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی اپنا خاص فضل و کرم نازل فرماتا ہے، اور ان کو جو بھی چیز کی حاجت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کے لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہم پر بھی اپنی رحمت نازل کرے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی میں بہت زیادہ برکت ڈال دے گا، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، جو بھی دکھ درد ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو ان مصیبتوں، پریشانیوں اور دکھوں سے نجات عطا فرمائے گا، اور آپ پر اور آپ کے والدین پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔